تو اسی لیے نعمت کوئی بھی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا نعمت کی جگہ ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا گہرائی ہے۔ نعمت جو ہے وہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ نعمت کیا ہے۔ نعمت کیا ہے کہ اس سے ہدایت مانگو۔ جس کو اس نے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دے دیا، گویا اس کو نعمت دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ دنیا میں جس کو ہدایت دیتا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس نے وہ بیج ڈال دیا، اب اس کی کھیتی وہاں مل جائے گی، اس کو ہوگی، وہاں وہ کاٹ لے گا اس کو، بے شک۔ اور پھر وہ ہمیشہ کی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ کی ہے وہی نعمت ہے۔ تو گویا نعمت دنیا میں جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ہدایت ہے، وہ یہودی منتشا، ہم جسے چاہتے ہیں عطا کر، یعنی کہ یہ عام بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کو مل جائے گی۔ کیوں کہ یہ بھی رزق میں سے ہے، اور یہ رزق کا وہ اعلیٰ ترین حصہ ہے جو اتنی آسانی سے میسر نہیں آتا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضور رزق کتنے قسم کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رزق کی 300 سے زیادہ اقسام ہیں، بعض میں ہے 360۔ تو اس نے پوچھا کہ یا مولا رزق کا کم ترین حصہ کیا ہے اور رزق کا بہترین حصہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رزق کا کم ترین حصہ وہ ہے جو تو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اکبر۔ اور رزق کا بہترین حصہ خدا کی معرفت ہے۔ اللہ۔ یہ آسانی سے میسر نہیں آتا۔ اچھا جو تم منہ میں ڈالتے ہو تمہارے لیے لکھا گیا، اس کی تمہیں صحیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جس کی صحیح کی ضرورت ہے، جو صحیح کرنے سے ہی ملے گا، وہ معرفت۔ اور انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ تو انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کہ تو صحیح کر یہاں جا کے، اس لیے نہیں بھیجا گیا تو یہاں جا کے رزق کما، اس کے لیے بھیجا گیا کہ تو ہدایت ڈھونڈ وہاں جا کر۔ انسان کا مقصد بتا دیا نا، پیدا کیا انسان کو، جن و انس کو، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اصل مقصد دنیا میں بھیجنے کا مقصد تو دارالامتحان میں یہ تھا کہ تیری آزمائش کی جائے، تیرے مقابلے میں چیزیں دی جائے، یعنی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت دی۔ اب تو کس کو چنتا ہے؟ خدا کے مقابلے پہ خواہش دی، اب تو کس کو چنتا ہے؟ خواہش کو چنتا ہے کہ خدا کو۔ کیا بات ہے۔ دنیا کے لیے آخرت رکھ دی۔ دنیا کے لیے آخرت رکھ دی، کہ تو دنیا کو چنتا ہے یا آخرت کو چنتا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے، یہاں سب پر ایک جیسی بات ہے، جس نے چن لیا اور جو جتنا نزدیک ہو گیا وہ مراتب میں اتنا آگے بڑھ گیا۔ تو یہی سمجھنے والی بات ہے کہ نعمت کیا ہے اصل، نعمت کا شکر کیا ہے۔ دیکھو بندہ انسان دو ہی باتوں میں، عبادت دو ہی باتوں میں، تیسری بات کوئی عبادت کی نہیں ملتی انسان کو۔ ایک بات شکر، دوسری بات صبر۔ جس کو آسانی آتا ہوئی وہ شکر ادا کرے، جو مشکلوں میں وہ صبر کرے، دونوں میں عبادت۔ کیوں کہ ہر آدمی کو آسانی نہیں ملے گی، ہاں یہ بات مشکل ہے۔
اور ہر آدمی کو مشکل نہیں ہوگی. تو اب جس کو آسانی ہے وہ شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے آسانی عطا فرما دی، اور جس کو آسانی نہیں ہے وہ حسد نہ کرے، شکوہ نہ کرے، صبر کرے. دونوں چیزیں نہیں ہیں آج کل میں. دونوں چیزیں نہیں ہیں، ہم دونوں سے ہی نکل گئے. تو اب جب دونوں ہی باتیں ہم میں نہیں رہی تو ہماری نمازیں، روزے، ہم جو بھی کچھ کرتے رہے، عبادت تو ہے ہی نہیں، نہ کر رسم ہے. بے شک. ہم عبادت کی رسم نبھا رہے ہیں، یہی ہے عادت رسم ہے، بس عادت ہی ہے، عادت بنانے والا. بس عادت بن گئی ہے ہماری، وہ ہم اس عادت پہ ہیں. بس اب خوش چلائیں گے ہم تو بہت بات کر ہم عبادت کر رہے ہیں. عبادت تو کلامی اور افعالی دونوں ہیں. فعلی عبادت کیا ہے؟ آزمائش پہ صبر کرنا. سبحان اللہ. جو کچھ دنیاوی نعمت تمہیں ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، ورنہ دے کر بھی آزمائش میں ہے اور لے کر بھی آزمائش میں ہے. کیا بات ہے. حقیقت حقیقت. اور دے کر بڑی آزمائش ہے. دے کر بڑی آزمائش ہے، لینے والے کے لیے آزمائش اتنی نہیں ہے، اس کے لیے صحیح صبر بات. ہے، رونق ہونا ہی ہے بس خالی. جس کو دیا ہے اس کی بڑی اس آزمائش کی ہے. بڑی آزمائش ہے. وہ تو پل سرات پہ کھڑا ہوا ہے. پوچھا جائے گا. یہ نعمت ہماری اپنی حاصل کی ہوئی نہیں ہے، اس کی عطا آتا ہے. تو جو چیز ہماری نہیں ہے اس کا تو پوچھا جائے گا نا. ہماری کچھ ہوتی تو پوچھا نہیں جاتا بھائی تمہاری تھی، کچھ بھی کرتے. حساب اسی لیے تو ہے کہ کچھ ہمارا ہے ہی نہیں. تو جو کچھ ہے عطا ہوا ہوا ہے، بے شک. اور جو عطا ہوتی ہے اس کا حساب ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو جس نے اس عطا کا صحیح استعمال کر لیا گویا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس عطا کا صحیح استعمال نہیں کیا پکڑا گیا. اللہ بھئی اکبر. آپ بھی دیکھیں نا، آپ ایک شخص کو کوئی عہدہ دیتے ہیں کسی محکمے کا، کسی چیز کا، پھر اس کی پڑتال کرتے رہتے ہیں نا کہ بھئی اس نے کیا کرا، آج تک کیا کرا، اس نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھایا. دی گئی تھی نا، اس نے حاصل نہیں کی تھی، وہ دی گئی تھی اس کو، اس لیے اس کا جو ہے احتساب ہے. اب جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا احتساب ہے، کیونکہ نہ تو جان آپ کی اپنی ہے، نہ اختیار آپ کا اپنا ہے، نہ تصرف آپ کا اپنا ہے، یہ بھی آپ کو دیا گیا. تو جب اختیار دیا ہے تو پوچھا بھی جائے گا کہ اختیار کا کیا استعمال ہوا. جب مال و اسباب دیا گیا یہ تمہاری اپنی عقل سے نہیں ہوا تھا پیدا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی عقل سے پیدا کیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر عقل سے پیدا ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر چکے ہوتے، سب مر جاتے بھوکے. مال و اسباب عقل سے نہیں پیدا ہوتا. یہ تو میری محنت کا ہے، میرے علم کا ہے. غلطی پر ہے وہ بہت بڑی. یہ تو فضل الہی ہے، اللہ نے فضل کر دیا تجھ پر کہ تجھے آسان کر دیا تجھ پر. تو یہ فضل ہے. فضل. ہاں، فضل. یہ کسی کی وہ نہیں ہے جاگیر تو کوئی یہ کہ میں نے محنت سے کرا. دیکھیں ایک کام کرنے والا آدمی ہے، ایک مثال کے طور پر ایک کوئی مکانی بناتا ہے، کوئی ٹھیکیداری ہے، عمارتی کام کرتا ہے. ایک وہ جو بھوکا مر رہا ہے اسی کام میں، ایک وہ جو اربوں پتی ہو گیا ایک ہی کام ایک ہی کام میں، اور وہ جو اربوں پتی ہو گیا وہ اس سے کم جانتا ہے سے کم جانتا ہے اس کام کو، بے شک ایسا ہے. لیکن اللہ نے فضل کر دیا اس پہ. تو بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقل سے نہیں حاصل ہوا، فضل یہ سے. فضل سے حاصل ہوا. فضل. اور جس کو بھی ہوتا ہے اس کو فضل سے ہی حاصل ہوتا ہے، کسی کو عقل سے حاصل نہیں ہوتا. کوئی شک. تو جب فضل سے حاصل ہوا تو اسی کا دیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے تو پوچھے گا ہاں پھر تو پوچھے گا کہ کیا کرا تو نے، میں نے تجھے دیا تھا. اللہ. اور جو ہمیں دیتا ہے، جو بھی کچھ دیتا ہے، علم دیتا ہے،
माल असबाब देता है, अकल देता है, जो भी कुछ देता है वो हमारे लिए हमें नहीं देता, वो अपनी मखलूक के लिए देता है। ओह क्या बात। अल्लाहु अकबर। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हाँ, इसको तकसीम करो, तक़सीम ये तुम्हारे करो, लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। जिनके लिए था उनको लिए है, उनको भी पहुंचाओ, और नहीं तो तुम खाइन आ जाओ, फिर तुमने करा क्यों? रख के बैठे अपने पास। हाँ, क्योंकि अगर मैं भी तेरे साथ यही करता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तू कहाँ जाता? अल्लाहु अकबर। तो वो कुल्ली है, इख्तियार रखने वाला, उसने तुम्हें जुज़ी दिया, अल्लाहु अकबर। और ये जुज़ तुम्हारे लिए इम्तिहान बन गया कि तुमने उसका हक कितना अदा किया। और चूंकि दुनिया जो है वो नतीजे की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह, अल्लाह। इसलिए यहां नतीजा नहीं निकलेगा, यहां तो कुछ भी करो। लेकिन मियाँ जन्नत तो यही बनानी है। नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि नतीजा यहां नहीं आएगा कि तुम जन्नती हो या दोस्ती हो। नहीं, हम तो जन्नत यही बना रहे नहीं, हैं। बनाना है आपने, इसलिए कि जब बंदा इम्तिहान में बैठता है पर्चे पर, तो उसकी तहरीर ही उसको बताती है कि तू कामयाब है या नाकाम है। नहीं, दुनियावी लिहाज से जन्नत बनाने बैठे हुए ना, आखिरत का इंतजार कौन करेगा? नहीं, वो तो कह रहे नहीं, मुझे तो जन्नत यही बनानी है, अपने हिसाब किताब से मैं यही बंगला भी बना लूं, गाड़ी भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब सजा के रख लूं यहीं ये पे। अल्लाह की खुफिया तदबीर है, वो अल्लाह की खुफिया तदबीर में आ गया, फंस गया है कि जो ये चाह रहा है कि मैं यहां बना लूं। क्यों? अल्लाह ने चॉइस दी है तुम्हें, इख्तियार तुम्हें 50-50 है, आधा तुम में फंसा के आधा तुम में तकवा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुम्हें दोनों बातें दी हैं, 50% फंस को फजूर दिया है और 50% तुम्हें तकवा दिया है। अब दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारे सामने है, तुम दरमियान में हो, तुम जिसको चाहो चुन लो। अगर हमारे अंदर फसक की ज्यादती है तो हम दुनिया को चुन लेंगे, और हमारे में तकवे की ज्यादती है तो हम आखिरत को चुन लेंगे। अब हमने दुनिया और आखिरत के दरमियान हमें खड़ा कर दिया, तुम चुन लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, ये चुनना तुमने, चॉइस तुम्हारी है। अब जो समझदार हैं, अल्लाह ने जिन्हें अकल दी है, वो आखिरत को चुनते हैं, या हमेशा वाली है, और जो बेवकूफ अकलमंद है वो दुनिया को चुनते हैं कि यही जन्नत है, यही सब कुछ है हमारे लिए। तो वो जो दुनिया को, अब यही है हमारे यहाँ, हमारे लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात हो गई है कि हमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को चुन लिया और खुदा के मुकाबले में ख्वाहिश को चुन लिया। तो जब ये दोनों काम हो गए तो अब खत्म हो गई कहानी आपकी। अब कोई उम्मीद नहीं रखो, चाहते हैं ठंडी हो जाए, अब कोई उम्मीद नहीं रखो किसी बात से। जज़ाक ये पीछे ना पूछो। बस लगी पीछे छोड़ दो, ले ले। रोजा है इनका, तुम आपको पियो बेटा, जरूर देना है, जरूर। पियो पियो पियो, तबरुक। मैं कहीं नहीं भी मियाँ से क्या पीता। मैंने एक पी थी। इनको पी के दे दीजिए, कुछ रूहानियत। तो यही समझने वाली बातें हैं। इंसान को नहीं पता कि उसका आखिर किस वक्त लिखा हुआ है, हर वक्त को वो आखिर ही समझे। जो तो हमें सांस मिल जाती है ना, वो हमें मोहलत दे देता है। ये सांस नहीं है, ये मोहलत है। हम उसको सांस समझ रहे हैं, हम जिंदगी समझ रहे हैं इसको।
وہ مہلت ہے. اب جب تمہیں کوئی بار بار مہلت دے رہا ہو اور پھر تم اسی پہ اڑے رہو اپنے پہ ہر دھرمی پہ، تو پھر تو پکڑنے کا تو وہ ہے نا حق. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا مجھے مہلت نہیں دی. مہلت نہیں، مہلت دی، مہلت ہر سانس میں دے رہا تھا. ہر ساتھ سے مہلت ہے، اگلا سانس آنا ہی مہلت ہے. آنی مہلت تھی. تو جن لوگوں کو، جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے نا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب اگلا سانس آ گیا تو یہ ہماری طاقت ہے. تیری طاقت نہیں، اس نے ایک بار پھر مہلت دیتی ہے. اب اس کو ضائع نہ کر، دعائی ہے. مطلب خاص میں ان کے لیے ہدایت کر دیں. نوجوان ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اور فائنل سے پی ایچ ڈی کیا ہوئے، سی ایف ایس کیا ہوا ہے.